اپنی نصیحتوں سے محدود حضرت مولانا عبدالرب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ گفتگو کے بعد اس شعر کا مطلب بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے اپنے مذہب کے لوگوں میں جینے کی، زندگی گزارنے کی تدبیریں سب بتلاتے ہیں، اپنے اپنے مذاہب کی بالادستی کی باتیں سب کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی یہی رہتا ہے کہ ہمارے منصوبے میں، ہماری تدبیر میں، ہماری نیت میں یہ ہے کہ زمین کے اوپر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کا بول بالا ہو، لیکن اس کوشش میں جب تک ہم لگے ہیں اس وقت تک اگر ہمیں دوسروں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے تو کیا اس رہنے کا سلیقہ ہمارے پاس موجود ہے؟ تمام اقوام کو اور ان کے مذہبی چارٹ کو یا ان کے تمام مذہبی مندرجات کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس ایسا کوئی پلان موجود نہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اگر ہم برادران وطن کے بیچ، ان کی اکثریت کے بیچ رہ رہے ہیں، تب بھی ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کا خوبصورت سلیقہ عنایت کیا ہے۔ وہ کافر ہیں، وہ بت پرست ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان تو ہیں ہی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو باعزت اور مکرم بنایا ہے۔ تو بحیثیت انسان کے، بحیثیت آدمی کے، ان کے ساتھ کس درجے کی رواداری برتنا چاہیے، قرآن کریم نے چارٹ پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بڑے بڑے اور سازش کرنے والے قبائل کے بیچ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، جو پچھلے 400 سال سے اتفاق کی بات ہے کہ حضور کے انتظار میں وہاں رہائش پذیر تھے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کاہے کے لیے رہ رہے تھے؟ ان کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر کے دکھلایا ہے کہ منافقوں کے بیچ، دسیسہ کاروں کے بیچ اور اندر بنیادوں کو کھوکھلی کرنے والوں کے بیچ کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ حدیث قدسی کے الفاظ الخلق عیال اللہ، بھائی وہ جو کچھ بھی ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنا کنبہ، اپنی فیملی، اپنا خانوادہ اور اپنا گھرانہ قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا ہے کہ میرے اس گھرانے میں سب سے زیادہ مجھے پسند کون ہے؟ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، مخلوق میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو میری اس پوری مخلوق کے ساتھ، میرے اس پورے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومینیٹیرین ویلیوز کی یا ان کا جو چارٹر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات، آپ بتائیے، مطلق انسانوں کے احترام کا حکم دیا ہے،
مطلق انسانوں کے احترام کا، انسانی جسم کے احترام کا حکم، اور اس احترام کی بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ کٹے ہوئے ناخن کہاں ڈالنا ہے؟ دفن کرنا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی جسم کا حصہ ہے۔ اپنے جسم کے اترے ہوئے بالوں کو کہاں ڈالنا ہے؟ ایسی جگہ جہاں بے حرمتی نہ ہو۔ یہ انسانیت سے جڑے ہوئے باریک باریک مسائل ہیں۔ آپ کا کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، لیکن جنازہ جب لے کر کے چل رہے ہیں تو آپ پڑھیے فقہا کیا کہتے ہیں، بلا خبب، اس طرح سے چلنا ہے، آپ کو لے کے تو تیز چلنا ہے لیکن چارپائی کو حرکت نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ انسانی جسم ہے۔ باقی جگہ تو لٹ چلتے ہیں، وہ چلا کریں، بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ لیکن یہ کہ انسانی جسموں کے احترام کا ایک الگ سے چارٹر ہے جو ہمارے ذہن میں عام طور سے رہتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن سے وقتاً فوقتاً نکل جاتی ہیں، لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اس طرح کے اصولوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمعیت علماء کا یہ ایک مستقل کالم ہے، اس لیے کہ آپ جہاں رہتے ہیں یہاں رہنے کا ایسا سلیقہ، اس لیے کہ آپ 24 گھنٹے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ داعی ہیں۔ آپ کا مشن آخر کار یہ ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی اللہ کے پیغام سے ناواقف نہ رہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ انہیں مانوس کریں، اور مانوس صرف جھوٹی تعریف سے نہیں کہ وہ کھڑے ہوئے ہم نے ان کی مذہب کی تعریف کر دی اور وہ کھڑے ہوئے ہمارے مذہب کی تعریف کر دی۔ آپ بتلائیے جینے کا سلیقہ کیا آپ کے مذہب نے سکھایا ہے؟ یہ باقاعدہ ان کے ساتھ یہ رویہ، اور یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، نصوص قطعیہ کی، اور ٹاپ لسٹڈ سبجیکٹس ہیں قرآن کریم کے۔ لیکن آپ اس سے نیچے جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی رپورٹ دی کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں؟ اگر 100 لوگوں کا قتل کیا ہوا ہسٹری شیٹر جس پر 150 مقدمات چل رہے ہوں، اگر آپ کے گھر آ جائے تو آپ اگلے دن سوشل میڈیا پہ اس کو شائع کر دیتے، حالانکہ کیا کسی انسان کی جان لینے سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر ایسی فاحشہ عورت جسم فروشی کا دھندا کرنے والی اگر دروازے پہ خالی آ کر کے دستک دے دے اور آپ باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کے جسم کا حال کیا ہوگا؟ شرابور ہوگا پسینے سے، اس 6 ٹمپریچر میں بھی۔ تو یہ اتنی بدنامی کا، خالی دروازے سے سلام تک کر لے یا ایک پل کے لیے رک جائے تو مصیبت ہو جائے گی۔ ایسی گھناراتمک اور ایسی قابل نفرت عورت ایک کتے کو جو ذلیل ترین جانوروں میں سے ہے پانی پلا دیتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ واٹس میں آپ اندازہ لگائیے اس کے پیچھے کا میٹر کیا ہے، میسج کیا ہے۔ یہ کسی بھی جیو جنتو کے ساتھ، کسی بھی زندگی والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اسلام کے چارٹر کا حصہ ہے۔ جس وقت آپ یہ گفتگو کریں گے کسی میں بھی تو لگے گا کہ ہاں اسلام لا آف نیچر ہے، اسلام قانون فطرت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اس میں شامل ہیں، یہ ہمارے تذکروں میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ الگ سے میرے پیٹ سے پیدا شدہ کوئی بات تھوڑی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے جملے سننے کے بعد آپ کو لگا ہوگا کہ مداہنت کی بات کرتا ہے، آپ کو لگے گا کہ مداہنت کی بات کرتا ہے، جو بہت زیادہ فنڈامنٹلزم کی بات ہر وقت کرتے ہیں، لیکن کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے علیحدہ کوئی منشور ہے؟ لیکن ان سب کے بعد اتنا یاد رکھیے کہ ہماری زندگی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی قابل پرستش نہیں۔ اس دعوے سے، اس ایگریمنٹ سے، اس عہد و پیمان سے، اس میثاق سے سمجھوتا نہیں، چاہے یہ جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ہی ترجمانی ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کا انکار مت کرنا، ان حرقا، چاہے اوقتع، چاہے تمہیں کاٹ ڈالا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، اور چاہے تمہیں جلا کر کے پھونک دیا جائے، اپنے اس عقیدے سے سمجھوتا مت کرنا، اور اس عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہونا۔ لیکن جب یہ پتہ ہونا کہ یہ عقیدہ کیا ہے، جب بچے کو 4 سال کی عمر سے اٹھا کر کے ہم نے پہنچا دیا ہے کانوینٹ میں پہنچا دیا ہے، اور وہ کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، سینٹ جارج میں پڑھ رہا ہے، سینٹ جانس میں پڑھ رہا ہے، اینتھونی میں پڑھ رہا ہے، کیا اسے پتہ ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ آپ لے آئیے گریجویٹ، پی ایچ ڈی، ایم بی اے کیا ہوا، ایم بی بی ایس کیا ہوا، ایم فل کیا ہوا، دعائے قنوت سنا دے، ایمانیات تو دور کی بات ہے، وہ مکمل نہیں۔
تو کیا یہ صورتحال موجود ہے؟ خالی باتیں کرنے سے کچھ ہوگا؟ ایمان سیکھا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم دی ہے، اور ایمان کی تعلیم ہم تک منتقل ہو کے آئی ہے۔ بلال کے پیر میں رسی باندھ کر کے اور پورے مکے میں گھمایا گیا، اللہ احد کا ایک جملہ نہیں تبدیل کروا پایا مکے کا سارا طاقتور مل کے۔ سمیہ جیسی کمزور بوڑھی 54 سالہ عورت، آپ بتائیے، سب نے اپنی اپنی رعونت اور اپنا اپنا کبر دکھا لیا، آخر میں ابو جہل نے آ کر کے دکھایا، ایک جملہ نہیں تبدیل کر سکا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے سمجھوتا نہیں ہے، اس سے سمجھوتا نہیں ہے، لیکن یہ انڈیویجول ہے۔ اگر یہی قومی اعتبار سے ہو تو پھر آپ کا تعارف بدلے گا، آپ کا تعارف بدلے گا، اور جب تک یہ عقیدہ سلامت ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اور یہی ساری کوشش ہے، یہی ساری کوشش ہے۔ اب اس وقت جو کوشش ہے، یہ دنیا آپ کی دشمن کس چیز کی ہے؟ کس چیز کے؟ یہی جسم ہے، یہی آپ کا نام ہے، یہی آپ کا خاندان ہے، یہی آپ کی برادری ہے۔ کشکا لگا لیجئے خالی، اور اس کے بعد اپنی ساری بات منوا لیجئے، صرف لا الہ الا اللہ سے سمجھوتا کر لیجئے، سب کچھ بنے رہیے، آپ کو اعزاز ملے گا۔ کسی بھی ٹرسٹ کی دکان آپ لے لیجئے، اور جب تک آپ یہ بات کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بالکل فنڈامنٹل کی، اللہ ایک ہے، جب تک یہ بات آپ کریں گے، یہ سارا جہان آپ کا دشمن ہے۔ اس باریک فرق کو آپ کم سمجھتے ہیں، آپ کا دشمن زیادہ سمجھتا ہے، آپ کا دشمن زیادہ سمجھتا ہے۔ آپ بتائیے، تعزیہ تو ان کی کمیٹیاں بھی بنا کے ساتھ میں دے دیں گی اور آپ کے ساتھ چلیں گی۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا آپ نے فوٹو بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کی طرف سے چادر چڑھ رہی کہاں، لیکن اگر مسجد میں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور مسجد کے باہر ایک صف آپ نے بچھا لی ہے تو مصیبت ہے۔ فرق سمجھیے گا۔ اگر آپ اذان زور سے دیتے ہیں تو دقت ہے، اور اس میں قوالی خود سنے گا بیٹھ کر کے منتری، سمجھ لیجئے گا، بہت باریک بات کر رہا ہوں۔ لا الہ اللہ ایک ہے، صرف ایک جملے سے سمجھوتا کر لیجئے، آپ پلکوں پہ ہیں۔ تو یہ مطلب سمجھانے کے لیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج آپ کہتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا ایگزامینیشن شروع ہوتا ہے۔ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سب کی سب ایگزام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے دجال سے پہلے 30 دجال بھیجیں گے جو آپ کی انہی چیزوں کا ایگزام کریں گے۔ آپ کا ایگزامینیشن ہوگا، پریکشا ہوگی، امتحان لیا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس پر کتنا قائم ہے۔ اور بعد میں تو آخر دجال آئے گا جو ایسی آواز دے کر کے قبر سے زندوں مردوں کو کھڑا کر دے گا، 4 پیڑھی پیچھے کے لوگوں کو۔ آسمان سے کہے گا بارش ہونے لگے گی، اور زمین سے کہے گا غلہ اگ کے پوری ایک پل میں پوری فصل تیار ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے سینے میں یہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، آپ کے دشمن بھی کم نہیں ہوں گے اور آپ کی سعادت اور عظمت بھی کم نہیں ہوگی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اکیلے طور پر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں جو صورتحال ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن من حیث القوم کیسے زندہ رہا جاتا ہے؟ آپ کے فیس اور آپ کے محاذ سے ڈرتی ہے دنیا، آپ کے ہجوم سے اور آپ کی اجتماعیت سے دنیا ڈرتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جماعت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل جسد، کہ اس امت کا پورا جو لیکھا جوکھا اور ڈاٹا اور نقشہ اور چارٹ ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ آنکھ کا کام الگ ہے، پیروں کا کام الگ ہے، لیکن اگر پیر میں ٹھوکر لگے گی تو آنکھ پھر بھی روتی ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی فرقے سے، مسلک سے، مذہب سے، علاقے سے جڑے ہوں، لیکن احساس ہر درد کا موجود ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنے جو آپ کے اعمال ہیں، ذاتی اعمال ہیں، انہیں تو آپ سنبھال رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر آپ کے اعمال کا حال کیا ہے، یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ان اجتماعی اعمال کو درست کرنے کے لیے اجتماعی مجلسیں اور اجتماعی محفلیں ہوتی ہیں، دونوں قسم کے سلیقے ہیں۔ آپ اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کیجیے، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اسلامی بنیادوں پر، اسلامی اقدار اور اسلامی ہدایات کی بنیاد پر، ان کے ساتھ کیسے رہا جائے گا؟ جب تک آپ کے اخلاق سامنے نہیں آتے ہیں اور آپ کی حیثیت داعی اور مبلغ کی حیثیت سے متعارف نہیں ہوگی، پھر آپ ان کو حلقہ بگوش اسلام نہیں کر سکیں گے، جبکہ آپ کو جینا اسی منشور کے ساتھ۔ یہی منشور جمعیت علماء کا ہے۔ 2 تاریخ کو جو یہاں پروگرام ہے وہ آپ کی اجتماعیت کو مہمیز کرنے کے لیے، کہ ایک امت کی حیثیت سے آپ یہاں بھی مردہ نہیں ہیں۔ کوئی کسی طرح کی سازش کر لے، کوئی کسی طرح کی حکمت عملی اپنا لے، کوئی کسی طرح کا منصوبہ تیار کر لے، لیکن وہ آپ کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا۔ اور جب تک
اللہ ایک ہے کا عقیدہ موجود ہے تو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ دنیا سے ساری تہذیبیں مٹ گئی، یونانی تہذیب سب سے بڑی تہذیب ہوا کرتی تھی، مٹ گئی۔ اس کے علاوہ سناتنی تہذیب، جینی تہذیب، بودھزم، یہ سب کے سب مٹ گئے، لیکن ایک حرف نہیں مٹ سکا ہے ابھی، نہ قرآن کریم سے، نہ امام الانبیاء کے ایک اسوے سے، اور نہ ایک لفظ سے۔ ہمارا عمل حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو لیکن وہ علم کہیں گم ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سب کچھ محفوظ ہے، اس لیے یہ امت بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ تو جمعیت علماء کا کام، دو کام، نمبر ایک، جس طرح سے ڈومینیشن کی کارروائی کی جا رہی ہے اور جس طرح عدالتیں جانبداری کر رہی ہیں، جس طرح مسلمانوں کے خلاف چارجز ہو رہے ہیں، ان سے یہ قوم کسی طرح سے پست ہو جائے، کم ہمت ہو جائے۔ تو کم ہمت نہیں ہونے دیں گے، مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اجتماعیت دکھلا کر کے اور آپ کو بلا کر کے جگہ جگہ اکٹھا کر کے آپ کو بتلایا جائے گا کہ جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی ہم پہلے، بعد میں پیچھے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کی قیادت آپ کو یہ بتلاتی ہے جمعیت علماء کے اسٹیج سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ مشتعل نہیں ہونا ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا، جو ہماری غلطی رہی ہے مدتوں، اور وہی کوشش کی جا رہی کہ کسی طرح مشتعل ہو جائیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں کسی طرح مشتعل ہو جائیں۔ تو آپ کا تحمل کیا ہے؟ آپ کے پاس ہر دور میں جینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ جو چارٹر ہے، جو 23 سالہ اسوہ ہے، اس میں تمام احوال موجود ہیں۔ ابھی آپ مکہ مکرمہ کی اس زندگی تک نہیں پہنچے، ابھی آرام سے کھا پی رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند ہو رہی، وہاں تو اس پر بھی پابندی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلے جا کر کے صرف زور سے اللہ اکبر ہی تو کہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کو روندا گیا تھا انسانی کھروں سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمام احوال سے نمٹنے کا اسوہ موجود ہے، ان کا استعمال کر کے اور تحمل کے ساتھ، تدین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہی جو آج دشمن ہیں کل آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کہہ رہے ہوں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ دن دور نہیں ہے، صرف اس نہج کو آنے کی دیر ہے جس کی بات میں نے شروع میں کی ہے۔ جو چارٹر ہمارے پاس ان کے ساتھ جینے کا موجود ہے، ہم اس کو اگر فالو کریں گے، اگر اس کو اپلائی کریں گے تو یہ وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ بتائیے، یہ بہت کمزور قسم کے عقائد کے اعتبار سے بہت کمزور لوگ ہیں کہ جو 5 منٹ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے دلائل کی بنیاد پہ، تو کتنی دیر لگے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے دلوں سے وحشت نکالی جائے، جو وحشت ان کے دلوں میں ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، اور ہمارے کردار سے وہ انہیں نظر بھی آ جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں ہمارے کردار سے نظر بھی آ جاتی ہے۔ تو جمعیت علماء کا کردار یہی ہے، اور یہ جو آپ کا بہت بڑا اجلاس ہے، لکھیم پور ضلع کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے اتنا بڑا اجلاس ہے، بہت مختصر وقت کا، صرف 4 گھنٹے، اور وہ اسٹیج خود اس بات کا نمونہ ثابت ہوگا جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی۔ وہاں مختلف مذاہب کے دھرم گرو موجود ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی بات کہیں گے، ان کے بیچ میں ہماری بات کہی جائے گی۔ اسلام کی حقانیت ہے، کوئی ہم کو نہیں بلاتا ہے، کوئی ہم سے اس اعتبار سے نہ تو سمجھوتا کرتا ہے نہ دعوت دیتا ہے۔ ان کو صرف ایک بات کی چڑ ہے کہ سب لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لیا ہے، کرسچینٹی بھی تبدیل ہو گئی ہے، سناتن دھرم بھی تبدیل ہو گیا ہے، بودھزم نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے، اور جیوز نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے، سب نے نئی تہذیب کو ایڈمٹ کر لیا ہے اپنی تہذیب میں۔ یہ کیوں 1400 سال پرانی تہذیب کی بات کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی خلش ہے، اور بہت بڑا سردرد ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن بات تو یہی ہے نا کہ اسلام حرف آخر ہے، یہ دین آخر ہے، یہ قیامت تک چلے گا، یہ تبدیل نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے لیے ہم کو قبول فرمائے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے، اور 2 تاریخ کو پوری جمعیت کے ساتھ وہاں حاضر رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا جو صرفہ خرچہ ہے، چونکہ ہم میزبان ہیں، ضلع لکھیم پور میزبان ہے، اس لیے اپنا کام سمجھ کر کے جس طرح اپنا بجٹ مینج کرتے ہیں اسی طرح اس کو اس میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور امت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، اور مایوس امت کو مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے اس کو ایک بڑا قدم ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، یہ امتحان کی گھڑیاں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور احادیث میں آپ کے حبیب نے بتلا دیا تھا کہ آخر زمانے میں خوب
خوب آزمائشیں ہوں گی اور طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی۔ اے اللہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں جرأت، ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائیے۔ اے اللہ یہ اجلاس اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ قوم مایوس نہ ہو اور کہیں اپنے کلمے سے سمجھوتا نہ کر لے، آپ کی وحدانیت سے سمجھوتا نہ کر لے، آپ کے ایک ہونے کے عقیدے سے سمجھوتا نہ کر لے۔ اے اللہ علماء کا اجتماع اور یہ بھیڑ اس لیے اکٹھا کی جاتی ہے کہ ہم کہیں گم نہیں ہو گئے ہیں۔ ہم جس طرح تمہاری امامت کرتے ہیں نمازوں میں، اسی طرح ہر محاذ پر ہم تمہارے آگے آگے کھڑے ہیں۔ اے اللہ علماء کو ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائیے، ان کو ہر طرح کا تحفظ عنایت فرمائیے، دین کی اور ملت کی اور امت کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ جو یہ بہت بڑا اجلاس ہے، لکھیم پور کے لوگ اے اللہ اس کے میزبان ہیں، اے اللہ اس کو نتیجہ خیز اور بارآور بنائیے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائیے اور اس کو پوری کامیابی کے ساتھ وقت مقرر پر اے اللہ انجام تک پہنچانے کی توفیق بھی مرحمت فرمائیے۔ تمام طرح کی رکاوٹوں سے، تمام طرح کے شرور و فتن سے اور تمام طرح کے حواجز سے اور تمام طرح کی رکاوٹوں سے اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ملت کے ایمان کے تحفظ کے لیے ملت کو غیرت عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ایمانی غیرت مرحمت فرما دیجیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے سلیقہ اور ہنر مرحمت فرما دیجیے۔ اس مجلس کو بھی قبول فرما لیجیے اور ہونے والے اس اجلاس کے لیے آسانیاں مرحمت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔